خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور ٹرمپ کے دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد سعودی عرب اور یو ایس کی ایڈمنسٹریشن میں کس قسم کے تعلقات آگے چلیں گے۔ ان لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ممالک کو لے کر بالکل ہیڈ آن کلیش کی جانب آتے ہیں، بہت فرق ہیں، مختلف نظریے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز ہیں۔ تو یہ دونوں ممالک جن کو اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ کس طرح آگے بڑھیں گے، اور اس پہ ہم ایک تبصرہ کریں گے۔ سعودی عرب کے تعلقات ٹرمپ کی جو نئی حکومت اب آ رہی ہے، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کے ساتھ بہت قریب ہیں، تو ان کو وائٹ ہاؤس میں بہت اچھا ایکسس حاصل آلریڈی ہے، ایک وہ ایکویشن ان کا بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک طرف تو شاہی خاندان کے تعلقات ہیں جو ٹرمپ سے بڑے قریبی ہیں، دوسری طرف ٹرمپ کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اور جو ایران کی پالیسی ہے، جو بڑی ہارڈ لائن پالیسیاں ہیں، جو بالکل اپوز کرتی ہیں جو جس چیز میں سعودی عرب کا جو ان کا پالیسی ہے، جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ کیا ٹرمپ کی یہ پالیسیاں جو ایک پروگرام بنایا ہے سعودی عرب نے، جس کا نام انہوں نے ویژن 2030 دیا ہے، کیا اس کو نقصان پہنچائیں گی؟ اور اگر نقصان پہنچائیں گی تو سعودی عرب پھر کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرے گا؟ جو 2030 ہے، ویژن 2030، آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی سوچ ہے، اور اس کو فائنینس کر رہا ہے سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ۔ اب یہ اس کے جو مین پوائنٹس کیا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہم اس کو ڈیولپ کریں۔ دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں فیوچرسٹک سٹیز بنائیں، جیسے دبئی نے بنائی ہے نا، نیکسٹ جنریشن ٹائپ شہر، بہت ڈیولپ، کمال کے ایوری تھنگ وہاں پہ، جی بلٹ ٹرینز چل رہی ہیں، زمین ہے تو وہاں پہ انہوں نے صحرا کو انہوں نے نخلستان میں تبدیل کر دیا ہے، اس طریقے سے دے وانٹ ٹو فالو دیٹ پیٹرن۔ تیسری چیز، وہ چاہتے ہیں کہ جو آئل اور دوسرے قدرتی ریسورسز ہیں ان کو اور زیادہ ڈیولپ کیا جائے۔ ظاہر ہے جب ان کے پاس ذخائر ہیں، وہ اس کو ڈیولپ کریں گے تو ان کی اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ اب یہ جو پالیسی ڈفرینس ہے، اور سب جانتے ہیں سعودی عرب اور ان کے درمیان وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو سعودی عرب چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پولیٹیکلی حالات مختلف خطوں میں، پیلسٹائن اور اسرائیل کو لے کے، مڈل ایسٹ میں، اور ہر جگہ ایران کو لے کے، یوکرین، رشیا، یہ تمام ایلیمنٹس کو لے کے سٹیبل رہیں، کیونکہ جب تک حالات موافق نہیں ہوتے نا، تو وہاں سے انویسٹمنٹ نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول موافق ہوگا تو وہ جو ان کے اپنی ویژن 2030 ہے، اس پہ بہتر طریقے سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں، وہ زیادہ تر بہت ہارڈ کور، ہارڈ لائنرز ہیں، اور ان کی جو پالیسی ہے وہ جیسے ایران پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بامبنگ بھی کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر میں غلط نہیں ہوں اور مجھے صحیح یاد ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ بھی ہمیں کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ لیکن سعودی عرب جو ہے، جب 2019 میں ایران نے، سپٹمبر 2019 میں جب ایران نے میزائل اٹیک کرا تھا ان کی سعودی آئل فیسلٹیز کے اوپر، اس کے بعد سے سعودی عرب نے اپنا رویہ ڈائریکٹلی، پراکسیز تو لڑتی ہیں ان کی، لیکن ڈائریکٹ جو رویہ تھا اس کو سافن کر لیا تھا، اور وہ اتنی ہارڈ لائن پالیسی امریکہ کی طرف سے ایران کی جانب وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو ایسی پوزیشن میں لایا جائے جہاں انہیں کوئی چوائسیز لینی پڑیں، بیکاز دے آر بوتھ بیڈ چوائسیز ریئلی۔ تو وہ اپنا فائدہ دیکھنا چاہیں گے، وہ اکنامک ڈپلومیسی کو لے کے چل رہے ہیں اب سعودی عرب۔ یہ سلمان صاحب کراؤن پرنس جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں، یہ ایک بڑا
پلیزنٹ اور گڈ پازیٹیو آج کل کی دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ چینج ہے، بہترین چینج ہے کہ آپ اکانومی کو ڈیولپ کریں، ممالک سے اکنامک تعلقات کو بڑھائیں اور ترغیب دیں، لیکن اکنامک تعلقات تو جہاں پہ حالات موافق ہوں اور اچھے ہوں وہیں پہ بڑھا کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ٹرمپ نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا ہوا ہے، میں گلوبل آئی ایک نیوز سائٹ ہے ٹویٹر پہ بہت مشہور اور ہمیشہ ان کی خبریں درست ہوتی ہیں، اس پہ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ملٹری اور بامز ہیں بڑے وہ بھی ہم اسرائیل کو بیچیں گے، یہ بات ہو چکی ہے۔ اور ٹو اسٹیٹ پالیسی میں نہ اسرائیل سپورٹ اس کو کرتا ہے اور ٹرمپ نے بھی کبھی کھلے طور پہ اس بات کی تائید نہیں کی ہے، جبکہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کا حل صرف یہ ہے اسرائیل کے مسائل کا کہ ٹو نیشن اسٹیٹ بنایا جائے، پیلسٹینینز جو ہیں وہ الگ ہوں، جو جیوز ہیں ان کا الگ خطہ ہو اور دونوں اپنے اپنے طریقوں سے رہیں۔ تو اس ماحول میں اگر ادھر معاملات اور زیادہ بری طرف جاتے ہیں، بدطرفی کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا سٹینس ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنی بیسک پالیسی نہیں بدلیں گے۔ دے ول ناٹ بیکم پرو اسرائیل، دے مائٹ ایکسیپٹ اسرائیل، یہ اپنے اکنامک سارے معاملات کو لے کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب حماس نے اٹیک کرا تھا ادھر اسرائیل کے اوپر، اس وقت سعودی عرب کی ایگریمنٹ تقریباً اسرائیل سے بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ 2-4 قدم جب لبے بام رہ گئے، وہ معاملہ تھا، اور وہ حماس نہیں چاہتا تھا، حماس از پراکسی آف ایران، کہ سعودی عرب کا تعلق اسرائیل کے ساتھ بن جائے اور وہاں پہ ایک نیا بلاک شروع ہو جو اکنامک بلاک بہت سٹرونگ ہو جائے، اور یہ وہاں رک گیا تھا اسی وجہ سے، ورنہ حماس کا اس وقت کوئی وائی دیٹ ایگزیکٹ ٹائمنگ، بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اس میں کیا سٹینس لے گا سعودی عرب، اور سعودی عرب ظاہر ہے وہ پیلسٹائن اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے ایز اے نیشن، اور یہ پروبیبلی ہو بھی جائے گا، یہ میری اپنی انالیسس ہے، مجھے نہ کسی نے کہا ہے نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، لیکن یہ پھر کس طریقے سے اس کو آگے لے کے، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بم دیتے ہیں، ہم ہیوی ایڈوانس ٹیکنالوجی دیتے ہیں ملٹری، ٹرمپ کہہ رہے ہیں اسرائیلیز کو، تو یہ کس طرح سے جائے گا۔ جو اس کے علاوہ کراؤن پرنس نے $600 بلین اگلے 4 سال میں یو ایس کی اکانومی میں انویسٹ کرنے کا اندیہ ظاہر کیا ہے۔ اب دس از اے ویری اسمارٹ موو ایکچولی، جب آپ کا انویسٹر ہوتا ہے نا کوئی میجر، تو آپ اس کو ہیڈ آن نہیں لیتے ہو، پھر آپ نا ذرا جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہاتھ ہولا رکھتے ہو، کیونکہ وہ پیسے لگا رہا ہے آپ کی معیشت میں، اور ٹرمپ صاحب کی خواہش تھی پہلے دن سے کہ سعودی عرب یو ایس کی اکانومی میں پیسے لگائے، تو یہ تو ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے، پوری کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا سمارٹ موو ہے محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے جو انہوں نے لیا ہے، یہ آئی مسٹ ایڈمائر ہم فار دس۔ دوسرے، سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ تر جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اور ہتھیار ہیں وہ یو ایس کے بنے ہوئے استعمال کرتا ہے، لیکن یو ایس نے کچھ سالوں سے اپنا جو ریلائنس ہے آئل، جو سعودی عرب کا آئل آتا تھا، اس پہ کم کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی، میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ جب مسٹر جینٹری پاکستان آئے تو پاکستان میں آئل اور گیس کی پروویژنز پہ کیوں ان کی نظر ہے، وہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کیونکہ یو ایس دوسرے علاقوں میں جہاں پہ آلریڈی اگر انفراسٹرکچر موجود ہے اور یہ ذخائر بھی موجود ہیں تو وہ لینے کی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے بالکل ایک چیس بورڈ کی طرح لگتا ہے، اور میں چیس کی بڑی شوقین اور بہترین کھلاڑی ہوں۔ کہاں سے کون سا مہرا سرکانا ہے، شہ مات کدھر دینی ہے، کوئین کو پھنسا لو نا تو بادشاہ تو ویسے ہی مر جانا۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم۔ مجھے یہ بالکل گلوبل پالیٹکس بالکل وہی لگتی ہے، اور ہر چیز کی کڑی، پون ہو، آپ کا کراؤن ہو، آپ کا جو بھی مہرا ہے، گھوڑا ہے، سب انٹر کنیکٹڈ ہے، ساری کہانیوں کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں۔
خواتین و حضرات، آج تک اتنا ہی، پھر ملتے، خدا حافظ.